بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بڑی بابرکت راتیں ماہ مبارکہ رمضان کی آخری عشرے کی یہ راتیں، اور کیا کہنا ان راتوں کا کہ شب قدر 23ویں شب۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحات کی عافیت کے طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس 23ویں شب میں جس میں زیادہ طور پر روایات نے متوجہ کیا کہ شب قدر کے واقع ہونے کا یقین، انشاءاللہ پروردگار قرآن کی برکت سے ہمیں یہ شب خاص طور سے اس شب کے اعمال نصیب فرمائے، مشترکہ اعمال بھی اور مخصوص اعمال بھی انجام دیے جائیں شب قدر کی مناسبت سے۔ 23ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی من اوفر عبادک نصیبا من کل خیر انزلتہ فی ہذہ اللیلہ او انت منزلہ من نور تہتدی بہ او رحمت تنشرہا او رزق تقسمہ او بلاء تدفعہ او در تکشفہ وَاكْتُبْ لِي مَا كَتَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ اسْتَوْجَبُوا مِنْكَ الثَّوَابَ وَآمَنُوا بِرِضَاكَ عَنْهُمْ مِنْكَ الْعِقَابِ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ 23ویں شب قدر، سارے اعمال انجام دیجئے، اور سلسلہ نماز کا جو بیان کیا جا رہا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے، اس سلسلے میں 8 رکعت نماز ہی بیان کی گئی اس رات کے لیے بھی۔ نمازوں کی روایات بہت زیادہ مختلف کتابوں سے مختلف انداز سے علماء نے بیان کی ہیں۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ روایت مولا کائنات علی علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح 23ویں شب کی نیت سے انجام دی جائے۔ امام فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار آج کی شب میں ہر اہل ایمان مرد و خاتون کے لیے، ہر اہل اسلام کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اب اس نماز اور اس کے ثواب کے بیان کے ساتھ 23ویں دن کے روزے کا ثواب۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے 23ویں دن تم کو خدا وہ ثواب عطا فرمائے گا کہ تم پلے سرا سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ گزرو گے۔ گویا تمہیں اس طرح ثواب ملے گا کہ تم ان کے ساتھ گزرنے والوں کی طرح ساتھ ساتھ چلو گے، اور گویا تمہیں اس طرح ثواب ملے گا کہ تم نے میری امت کے ہر یتیم کو کھانا کھلایا ہو اور ہر عریان کو لباس عطا کیا ہو۔ 23ویں روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ اور چونکہ روزانہ آپ کی خدمت میں نماز کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آج جو نماز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ نماز ہے حاجت کے پورا کیے جانے کی ایک اور نماز۔ کف امی نے اس نماز کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو کوئی حاجت ہو تو نصف شب کے وقت میں غسل کو انجام دے، پاکیزہ لباس پہنے، باوضو ہو کر، اور پاک اور پاکیزہ برتن کو ساتھ میں رکھ کر 10 مرتبہ اس پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ کسی برتن میں پانی لیا، گلاس میں یا کپ میں
یا کسی پانی کی بوتل وغیرہ میں، اس میں آپ نے پانی لیا، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی، اس پانی پر دم کیا، اور اس کے بعد خود مصلی پر جہاں سجدہ کرنا ہے اور خود اپنے لباس پر پانی کو چھڑک لیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح بجا لائے کہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہر رکعت میں تلاوت کیا جائے، ایک مرتبہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا کی تلاوت، اور اس کے بعد اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں طلب کرے، انشاءاللہ خدا اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کتاب کا حوالہ ختوم و اذکار کتاب مصابیح القلوب سے۔ پروردگار تمام اہل ایمان کی مشکلات کو دور فرمائے اور تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔